اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن دائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام. اور ان ایام میں جو مصائب آل رسول پر ٹھائے گئے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور بالخصوص ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، بہت ہی عزیز اور پیاری بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین یا سکینہ بنت الحسین، ان کی وفات اور شہادت مصائبات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وفات ہو گئی. تو اس بیوی کی مصائبات جو بے انتہا مصائبات ہیں، آل رسول کی خدمت میں، آل رسول کے وارث صاحب العصر کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں، محبان آل رسول کی خدمت میں، اطرت و اہل بیت کی سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور وہ
یہ سارے کا سارا واقعہ کربلا اور اس میں قربانیاں، اور پھر اس واقعہ کربلا کو بچانے کے لیے خواتین آل رسول، یعنی آل رسول کے گھرانے کی خواتین نے جو قربانی دیں، اگر واقعی آدمی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ قربانی کربلا کی جو ہے وہ نظام اسلام کو بچانے کے لیے، تعلیمات اسلام کو بچانے کے لیے دی گئی، یعنی توحید کے متعلق غلط سوچنے کے لوگ نہ سوچیں اس لیے دی گئی، رسالت کے متعلق غلط نہ سوچیں اس لیے قربانی دی گئی، قرآن کی تفاسیر غلط نہ کریں اس لیے دی گئی، اللہ کے اور رسول کی تعلیمات جو اللہ نے رسول اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک بھیجی ہیں تاکہ اس سے لوگ دور نہ ہوں، اس لیے لوگوں کو بچانے کے لیے دی گئی۔ تو پھر اس قربانی کو بچانے کے لیے خاندان آل رسول کی خواتین اس قربانی کو بچانے کے لیے ان کا کردار بڑا عظیم ہے۔ اگر کربلا والوں کی شہداء کی مولا حسین علیہ السلام کی قربانی سے دین اسلام بچا، تو یہ قربانی جو ہے وہ خواتین آل رسول جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی قیادت میں، جن روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کی عمر 4 برس کے قریب تھی، اس کے مطابق اس معصوم بچی نے کتنے ظلم و ستم سہے اور کیا کیا مناظر دیکھے۔ سلام ہو ان ہستیوں پر، اور خدا کرے کہ یہ ہماری شفاعت فرمائیں، اس لیے کہ انہوں نے آج ہمارے لیے صحیح نمازوں کو چھوڑا، صحیح روزوں کو چھوڑا، صحیح وضو کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم اپنی عاقبت، کم از کم عاقبت محفوظ کرنے کے ذرائع ہمارے لیے بچائے اور چھوڑے۔ آج اس لیے ان کے مصائبات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے سوچیں کہ آخر ایسی ذہنوں میں تبدیلی کیوں آئی اور کیسے آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اور صرف 50 برس بعد، یعنی 11 ہجری میں وصال ہوا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 50 برس بعد جو صحابہ کا دور اور ڈائریکٹ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین کا دور، اس زمانے میں خاندان اترا تو اہل بیت پر اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ بعض لوگ یزید کو، یزید کی کارستانی اور یزید کا جو ہے وہ کارنامہ یہ گنتے ہیں کہ غلط کاری اور یہ گناہ عظیم کا مرتکب یزید اور یزید کے فالور ہوئے، لیکن تھوڑا سا سوچیں، غور کریں کہ یہ یزید تو 22 رجب یا 23 رجب کو جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور رجب کے بعد کتنے مہینے گزرے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 5 مہینے میں اتنی بڑی تبدیلی ان مسلمانوں کو ذہن میں آ گئی کہ اہل بیت کو کچھ نہیں سمجھا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان جو ہے بلا امتیاز شیعہ سنی اور اہل سنت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت سے بہرحال پیار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھئی اگر پیغمبر کے، جیسے کہ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابہ سے اگر پیار نہیں تو پیغمبر سے بھی نہیں، صحیح ہے۔ صحابہ کرام جو مطیع و فرمانبردار تھے، پیغمبر تھے، ان کی بے احترامی اور ان سے پیار نہ کرنا واقعی پیغمبر کی توہین ہو سکتی ہے، اس میں توہین کا پہلو نکل سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی وہ آل و اطہار جن کو پیغمبر نے، یعنی امام حسین علیہ السلام کو چومتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، کاندھے پہ سوار کر کے گلیوں میں صحابہ کرام کے سامنے عظمت اور شان زبان سے بھی بیان فرمائی، عمل سے بھی بیان صحابہ کرام کو دکھایا۔ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا کہ لوگ ٹوٹ پڑے امام حسین علیہ السلام پر، اور کوئی یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے،
اور یہ کہنا جی یہ تو منافقوں کو یہ موقع مل گیا، یہ 70,000 یا 1,00,000 یہ سارے ہی منافق تھے۔ آخر یہ منافق کیسے بن گئے؟ کلمہ تو پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر کہ یزید 5 مہینوں میں لوگوں کو ذہن چینج نہیں کر سکتا تھا۔ آج کوئی آسان کام نہیں، آج بھی مسلمانوں کو کتنی تبلیغات کی جائیں، ان کو اپنے موقف سے ہٹانا آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے سے کام ہو رہا تھا۔ اب اس پہ آپ سوچئے اور غور کیجئے کب شروع ہوا کہ اہل بیت کی عظمت کو کم کیا گیا اور لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کو آسان ہو گیا کہ اہل بیت کو کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اور مستورات سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے میں یہ جملہ تھوڑا آپ سے ٹائم لے رہا ہوں، اور مستورات اور چھوٹی چھوٹی بچیاں آج بھی، اگر آج کا میڈیا بھی بات کرتا ہے دیکھو جی مستورات کو مار دیا گیا، دیکھو جی بچوں کو مار دیا گیا، شور مچ جاتا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کیا واقعی ذہنی طور پہ اتنے دور جا چکے تھے، اخلاقی طور پہ اتنے بینکرپٹ ہو چکے تھے کہ ان کے لیے آسان ہو گیا اہل بیت اور رسول کی ڈائریکٹ رسول کی نواسے اور بیٹے اور ان کے گھر کے خاندان کی خواتین؟ اگر جناب سکینہ پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکیں تو جناب زینب نے تو کی تھی، اور جناب زینب کو حضور نے اٹھایا بھی ہوگا، اور جناب زینب کو حضور نے پیار بھی کیا ہوگا۔ کیوں جرت کیوں پیدا ہوئی؟ اس میں سوچنے میں حرج کیا ہے؟ چونکہ ایک طرف پیغمبر کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے معاف کر دیں گے، معاف کر دیں تو پیغمبر کو حق پہنچتا ہے، ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ پیغمبر کی طرف سے بات کریں صلی اللہ ہو۔ ہم حق نہیں رکھتے پیغمبر کی طرف سے بات کریں، لیکن انسانوں اور کلمہ پڑھنے والوں، اس میں آخر حرج کیا ہے سوچنے میں کہ یہ مرحلہ کہاں سے شروع ہوا کہ اہل بیت کی بے قدری کی گئی، اہل بیت کی عظمت کو گھٹایا گیا، اس حد تک بات آن پہنچی کہ اہل بیت کو ذبح کرنا آسان ہو گیا، اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر شہروں میں، بازاروں میں، درباروں میں تماشائیوں کے سامنے لایا گیا۔ آخر اس میں سوچنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن کے پڑھنے والوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، تفسیر قرآن میں یہ بات اس لیے آ گئی ہے کہ آج وہ دن بھی ہے، ان دنوں میں جو ہے جناب سکینہ کی شہادت کی جو ہے وہ مصائبات بیان ہو رہے ہیں، محبت کرنے والے، چاہنے والے وہ ماتمداری میں مصروف ہیں، لیکن مسلمانوں کو سوچنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن مجید، دین اسلام قرآن میں ہے، قرآن کی تعلیمات کو بچانے کے لیے ساری قربانی دی گئی، تو اس میں سوچنے میں کیا حرج ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوا، جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اس سے دور ہوا جائے اور رسول اللہ کی دعاؤں میں جو ہے وہ حاصل کی جائیں۔ پیغمبر یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر خوش ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر میری جو ہے وہ بیٹیاں اور میری نواسیاں اور میرے چلو اگر خواتین ہوتی پیغمبر کی تو یہ لوگ تو ویسے بھی امہات المومنین کے ساتھ یہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے اس کی گریزن ہے۔ آج ایک آیت آنے والی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی اور اس کی ڈائریکشن بھی اسی طرف ہے۔ میں لیکن گفتگو ذرا جلدی ان آیات کا مطلب عرض کرتا چلوں تاکہ یہ آیات بھی ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا پیغمبر تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ جبت کے بہت سے معنی ہیں مگر بت، اور جبت کے معنی ہیں بت پرستی یا غلط بادشاہوں کی اطاعت، طاغوت بھی، دونوں کے مطلب تقریباً سیم ہیں، اور وہ بتوں کو درست سمجھتے ہیں، طاغوت کو جو احکام خداوندی کے خلاف ان کو درست سمجھتے ہیں، شیطانوں اور بتوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، یقولون کہتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے
کہ جو ان کا راستہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، بہتر ہے، جو مومن جس پہ چل رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ بہرحال ایک واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، وہ میں نے عرض کیا اپنے لاسٹ جو تھا میرا گفتگو تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے یہودیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ اہل کتاب تھے، وہ گئے کعب بن اشرف، وہ کچھ لوگوں کو یعنی 70 لوگوں کو لے کر مکے گئے پیغمبر کے خلاف مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اس نے اس کے یہاں مہمان ہوئے، اس نے کہا ذرا مل کر جو ہے ان بتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ بھی کر لیا اور کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہو کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے کہا بتاؤ کیا دین ہے آپ کا، انہوں نے یہ بت پرستی اور ساری باتیں کی اس نے، اور اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ کا دین جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان حق کو جو ہے وہ کہیں بھی حق کو اگر اس طرح جو ہے وہ کرے تو یہ آیت آگے بڑھ کر کہے گی ان کو کہ تم جبت و طاغوت کی بات تو کرتے ہو، کہتے ہو کہ وہ تم سے بہتر ہیں، لیکن اور ایمان و اسلام کو تم جو ہے وہ کم سمجھتے ہو۔ آج تقریباً اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو جنرلی سپیکنگ وہ سارے کے سارے، ابھی مثلا ایجپٹ میں جو ہے وہ کچھ الیکشن ہوئے، اس میں جو ہے وہ معمولی نہیں ہے 36 اور 40%، بہت سے جو ہے کلمہ پڑھنے والے وہ صرف اسلام کے نام سے لرجک ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے اسلام لائیں گے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ طالبان جیسا لائیں گے لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ اسلام سے کیوں الرجک ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بیماری، بہت شدید بیماری جو ہیں وہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں حکومت اسلامی ایران کے، اس لیے کہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے، پتہ نہیں کیسے اسلام ان کے ذہنوں میں ہے، اور ان کے سارے گارڈین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے بڑے، ان کی مدد کرنے والے، ان کو کیل کانٹے سے لیس کرنے والے۔ بہرحال اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، خواہ وہ قرآن پڑھیں یا تورات پڑھیں یا زبور انجیل پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ لعنت کر دے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یہ لعنت جو ہوتی ہے نا، لعنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ گالی نہیں دیتا، یہ ایک فرمان ہے کہ اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رحمت سے دور کرتا ہے، جب مومن اور فرشتے کسی پر لعنت کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ایک بددعائی جملہ ہے، اور بہرحال جب تک کسی کے بارے میں یقین نہ ہو کہ راستے سے ہٹا ہوا ہے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ جنرلی دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول پر جو ہے وہ لعنت کر سکتا ہے آدمی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک کسی کے یقین نہ ہو کہ راستے سے ہٹو، نام لے کر جو ہیں وہ، جیسے یزید ملعون ہے، تمام تقریباً میجارٹی امت مسلمہ اس پر لعنت کر رہی ہے، یا وہ جو یزید کے لانے کے سبب بنے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر یہ دعا ہے، گالی نہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے، فیضلنا یؤتون الناس نکیرا، اگر ایسے ہوتا تو پھر تو لوگوں کو ذرا برابر بھی وہ کچھ نہ دیتے۔ بہرحال بات انہی کے متعلق ہو رہی ہے، لیکن قرآن کوئی آیت جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ فکس ہو جائے اور بس انسان کے جانے کے بعد وہ آیت جو ہیں وہ اسی کے لیے رہ جائے، نہیں، قرآن ہر زمانے میں ہادی اور رہبر ہے، اور ہر ایک کے لیے ہے، اور ان حالات جب وہ بیان فرماتا ہے تو اگر بیک گراؤنڈ ہسٹری میں وہی چیز جو ہے جو بیان ہوئی ہے، وہ حالت پیدا ہوتی ہی آیت آگے بڑھ کر جو ہیں وہ گفتگو فرمائے گی کہ یہ صورتحال پہ یہ قرآن مجید کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ یہ فرمان ہے اللہ کا۔ ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی وہ کعب بن اشرف جو تھے یہودی مدینے کے تھے، اب وہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ایسے جانتے تھے رسول اللہ کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن وہاں جا کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بہتر ہو، بت پرست بہتر ہو، کافر بہتر ہو، منکرین بہتر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور ان کا دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اب یہاں قرآن مجید فرمایا کہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یا تو یہ ہے کہ وہ جبت و طاغوت پر ایمان لے آئے ہیں، یا وہ حسد کی وجہ سے علامہ آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو فضل دیا ہے، اپنی فضل سے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ لوگوں سے مراد کون؟ ظاہر بات اسی کی چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ الناس کا الفاظ ہیں، اس سے تمام ظاہر ہے کہ اصل تو مذہب اسلام کی بات ہے، اب حضور کی ذات اکیلی نہیں بلکہ اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ اور اس میں پھر آگے فرمایا کہ یہ حسد کرنے کی کیا بات ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ملک عظیم عطا فرمایا۔ آل ابراہیم میں حکومتیں بھی رہیں اور کتاب و حکمت بھی رہی، وہی کتاب و حکمت اور وہی حکومت سارے کی سارے جو ہیں پیغمبر جو آل ابراہیم سے ہیں اور آل ابراہیم کی عظیم فرد ہیں ان کو عطا فرمائی ہم نے، اور ان کو عطا فرمائی، اور وہی حکمت وہی کتاب حضور کے ذریعہ آل محمد میں منتقل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کسی سے بھی نہیں پڑھا، حضور سے پڑھا، اور حضور نے کسی سے نہیں پڑھا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اب بات یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ ان کعب ابن اشرف کی ہو رہی ہے کہ تم حسد کر رہے ہو میرے رسول سے جو میں نے اس کو دیا ہے، حالانکہ آل ابراہیم میں کتاب و حکمت پہلے سے رکھی ہے ہم نے۔ اب اس کا تعلق اس زمانے سے نہیں بلکہ آج بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور اور حضور کی آل کو خداوند متعال نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو امام بنایا پیغمبر کے ذریعہ، اور آگے آیت آ رہی ہے اولی الامر بنایا جس پہ گفتگو ہوگی تفصیل سے۔ لوگوں نے ان سے حسد کیا، یہ آیت وہاں بھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا پیغمبر کے بعد کہ کتاب، نبوت اور امامت، نبوت اور حکومت یا نبوت اور امر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، نبوت اور حکومت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نعرہ لگانے والوں نے اس آیت کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ اس کا مطلب ان کی سوچ یا غلط تھی یا حسد کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بات سمپل ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ ان سے اس سے رک گئے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جنہوں نے جو رک گئے بہرحال ان کے لیے جہنم کی دہکتی آگ کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اور رسول سے حسد کرنے والے اور وہ ہستیاں جن کو خدا نے عطا کیا ہے، اپنی طرف سے عظمت دی ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، شجاعت دی ہے، سخاوت دی ہے، ان سے جو بھی حسد کرے گا وہ اس آیت کی زد میں آ جائے گا۔ حسد بری چیز ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو خیر اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، حاسد جو ہے خود اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جس کے پاس یہ اچھی چیز موجود ہے اس کے پاس نہ رہے۔ اگر اس کا جو ہے بس چلتا ہے تو وہ اس سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھین لے، نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ اس کو ذہنی طور پہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ بات کیوں آ گئی۔ الہی عہدے جو ہوتے ہیں وہ کچھ چھین نہیں سکتا، ذہنی طور پہ کچھ جیسے حکومت اس کا اثر ہوتا ہے الہی عہدے کا، پیغمبر نبی رسول امام تھے، اور پیغمبر سے اگر حکومت نہ بھی کچھ چھین بھی لیتا جیسے کہ باقی انبیاء سے ہوا ہے تو پیغمبر کی نبوت، رسالت اور امامت میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ اسی طرح جو بھی الہی نمائندے ہیں ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، اگر لوگ حاسدین ان سے چھین ملیں تو بھی کوئی کمی نہیں آتی، لیکن بہرحال وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اس لیے کفا بجہنم سعیرا۔
ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں آگ میں جلائیں گے۔ اور اگلی بات جو آ رہی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کے آل کے صدقے میں بچا لینا بڑا مشکل ہے۔ آگ، یہ دنیا کی آگ ہم نہیں سہ سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ دعائے کمیل میں اپنے شاگرد کمیل ابن زیاد کو تعلیم دیتے ہوئے حضرت علی نے، کمیل یوں دعا مانگو، کمیل یوں دعا مانگو، اللہ میں دنیا کی تھوڑی تھوڑی تکالیف برداشت نہیں کر سکتا، اور میں آخرت کی تکالیف کیسے برداشت کروں گا جس کو زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر پاتے؟ تیرے غضب کی وجہ سے ہوں گے، تیرے غضب کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ اپنی پناہ میں لے لینا، اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کے آل کے صدقے میں، اپنے قرآن کے صدقے میں، اسماء حسنہ کے صدقے میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جنودا غیرہا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلد جل جائے گی، اس جلد کو دوبارہ ہم لے آئیں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ اللہ گرامی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نئی جلد جو آئے گی تو اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ نئی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک اینٹ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اینٹ لے لو، اس کو بالکل جو ہے وہ کر لو، ایک صفو بنا لو، پھر اینٹ بناؤ، تو وہ اینٹ وہی رہتی ہے۔ لہٰذا اس میں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلد جب جلتی ہے، وہی جلد جو ہے وہ دوبارہ اس کو زندگی دے دی جاتی ہے تاکہ یہ آدمی جلتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، کسی آدمی کو اس اعلان سے بے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کے حبیب سے حسد کرنے والے، اور ہم حسد تو نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے، لیکن گناہگار تو ہیں، کبھی اطاعت میں کمزوری ہو جاتی ہے، لہٰذا کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اس مشکل عذاب میں پھنس جائیں۔ لوگ کبھی کبھی اس بات کو ذہن میں لے کر کہ جی اللہ معاف کر دے گا، بالکل معاف کر دے تو الحمدللہ، اس کا شکر ہے، اس کا حمد ہے، اس کا فضل ہے، لیکن اگر معاف نہ کرے تو کیا ہوگا؟ لہذا لوگوں کو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، دعا، استغفار، سب سے پہلے اپنے واجبات، پھر اس دوران بھی واجبات ادا کرتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں خلل نہ ہوا ہو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو نہیں کرتے وہ تو بہرحال بہت خسارے میں ہوں گے، لیکن جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری نماز، میرا روزہ وہ بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ نہیں، جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو یہ سمجھنا چاہیے میں نے کیا ہے، اللہ کو حق پہنچتا ہے قبول کرے یا مسترد کرے، لیکن میں اس کے فضل و کرم سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ قبول فرمائے گا۔ پھر بھی استغفار جاری رہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، لیکن استغفار مسلسل کیا کرتے تھے۔ بہت پسند ہے استغفار مجھے، 70 ٹائمز بلکہ زیادہ، بہت زیادہ مسلسل استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو مومنین جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور اس بات پہ سمجھتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا ہے، ڈر جانا چاہیے، واجبات ادا کریں، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن مجید کا اپنا انداز ہے، جہاں عذاب سے ڈراتا ہے وہاں فوراً ایسی گفتگو فرماتا ہے کہ لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ خالی عذاب ہی عذاب ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی سمجھیں، تھوڑی سی کوشش وہ کریں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے،
توحید کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، توحید کی صفات جو عین ذات ہیں وہ کسی کے لیے ثابت نہیں کرتے، توحید کے وہ افعال جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، موت دینا ہے، زندگی دینا ہے، رزق دینا ہے، وہ کسی دوسرے کو وہ نہ موت دینے والا سمجھتے ہیں، نہ زندگی دینے والا سمجھتے ہیں، نہ رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے ہر جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ روم کی اگر صرف 40 نمبر آیات، سورہ روم کی 40 نمبر آیات کو اگر پڑھا جائے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت اور زندگی کے تعلق اور رزق کے تعلق اکٹھے ہے۔ رزق دیتا ہے تو زندگی ہے، رزق روک لیتا ہے تو موت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اپنے فرزند، ایک جگہ نہیں ہر جگہ بہت سے کا فرمایا، لیکن خصوصاً وہ وصیت جو امام حسن علیہ السلام کو لکھ کر دی، فرمایا بیٹا جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہی رزق کا مالک ہے، وہ اللہ جل شانہ ہے۔ بہرحال جس کا عقیدہ درست، وعمل الصالحات، اور عقیدہ درست تو پھر اعمال بھی درست کیے، نیک اعمال کیے، یعنی جو اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے کر کے دکھایا، پیغمبر کے آل نے کر کے دکھایا، وہ ایسے عمل کرتے ہیں۔ سندخلہم، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری، ان باغات میں، من تحت الانہار، جن میں نیچے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ دیکھیں ادھر سے وہ عذاب ہے، ادھر سے صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اعمال صالح کرنے والوں کے لیے یہ نعمت ہے۔ بتائے کہاں ہم نے کس کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو؟ کیا اس کے لیے یا اس کے لیے؟ میرے خیال میں کوئی عقل مند یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہاں جانا چاہوں گا۔ اگر وہاں نہیں جانا چاہیے تو پھر کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے، سوچ صحیح ہونی چاہیے، جیسے قرآن نے بتایا ہے اور قرآن کے وارثوں نے بتایا ہے۔ انہیں عقیدہ اور عقیدے کے مطابق عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ زیادہ اعمال اتنے واجب نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے ہے، تو اس پر صرف نماز اور روزہ ہے، روزے میں بھی اگر آدمی بیمار ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح نماز ہے خالی رہ جاتی ہے پیچھے، تو کم از کم یہ اعمال محبت سے کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت جس میں رب العالمین کی، اگر وہ ظاہر ہے کہ جب تک آنکھیں ہیں اور دماغ ہے وہ تلاوت کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ رب نے کیا فرمایا ہے، اور وہ خود سمجھ نہیں آتی کسی سمجھدار کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسی نیت کے ساتھ کہ مجھے رب کریم کے کلام سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاک و پاکیزہ صاف ستھری خوبصورت بیویاں، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم انہیں بڑے گھنی چھاؤں میں، اچھے چھاؤں میں ان کو جگہ دیں گے بیٹھنے کے لیے۔ خدایا تو اس آیت کا واسطہ ہم ناچیزوں کو بھی، سامعین کو بھی عطا فرما دے، اس لیے کہ اگر کوئی عذاب کی آیت ہو تو رب سے طریقہ یہی ہے، جو ہے نا قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اس طرح پڑھو۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ جب عذاب کی آیت ہو تو خدا سے اس سے خدا کی پناہ مانگو، اللہ بچا لینا، اور اگر کوئی نعمت کا تذکرہ ہو تو اللہ جو ہے وہ جس کو ہے نا برت اللہ ترتیلا، کہ اس کو جو ہے وہ ترتیل کے مطابق جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ترتیل کا مطلب ایک تو اچھے الفاظ میں پڑھا جائے، لیکن ساتھ ساتھ معنی میں جب کبھی بھی کہیں جہنم کا تذکرہ ہے اور وہاں جہنم کے عذاب سے بچنے کی التجا کی جائے، اور کہیں جنت کا تذکرہ ہے تو اللہ کی نعمتوں کو اس سے مانگا جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ایک بہت بڑے حکم ہے، انسانی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو امانت ہے وہ امانت مالی صورت میں ہو یا رائے دینے کی صورت ہو، یہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، کسی کوئی رائے پوچھتا ہے تو صحیح رائے دی جائے۔ یہ امانت کا ادا کرنا اور صحیح
مشورہ دینا جو امانت ہے ایک مومن اور مسلم پر فرض عائد ہوتا ہے، اور آج اس کی وسیع اور وسعت کے ساتھ جو ہیں وہ یہی ہے کہ جب تم جیسے ووٹنگ ہوتی ہے، اگر ووٹنگ میں بھی کوئی مناسب جب کوئی آپ کے جو ہے وہ جو آپ کی نمائندگی کرے رائے دینا ہے تو کسی مناسب کو دیکھا جائے رائے دینے کے لیے۔ اب یہ بات اس زمانے میں کافی مشکل ہے، جو بھی آتا ہے وہ اسی طرح ربش ہی ہوتا ہے، تو کیسے اس مرحلے کو کیسے طے کیا جائے، اس تفسیر میں اس بات کو بھی لایا جاتا ہے بہرحال۔ اور دوسرا ہے کہ عدل کرنا، ان تحکموا بالعدل۔ عدل یہ نہیں ہوتا خالی کہ میں قاضی بن کے بیٹھا ہوں، دو آدمی آئیں فیصلہ دلوانے کے لیے۔ انسان جب فیصلے کرتا ہے، اپنے ذہن میں فیصلے کرتا ہے، صحیح طور پہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، ورنہ کیا ہوگا، ان فیصلوں کی وجہ سے کبھی ظالم کا ساتھ دے بیٹھے گا اور مظلوم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کسی کو غلط کہنے کے لیے، صحیح کو صحیح کہنے کے لیے انسان کو پتہ ہو کہ قرآن اور سنہ رسول سے اور سنہ اہل بیت سے رہنمائی ہونی چاہیے۔ آج مثلا یہی ہے کہ ہم ووٹنگ ہوتی ہے مسلمان ملکوں میں، کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، رائے دی جاتی ہے نا۔ اسی طرح جو ہیں وہ لوگ انسان سوچیں لوگ کہ دنیا میں واقعات ہو رہی ہیں، مثلا ابھی سیریا کی بات ہے کہ جس میں ایک طرف جو ہے حکومت اور وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو باہر سے جا کر جن کو اسلحہ دیا گیا، باقاعدہ جا کر انہوں نے جو ہے وہ شہروں میں فساد برپا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی سوچے حکومت بھی کوئی ایسی نہیں کہ حکومت مظلوم ہے، حکومت نے بڑے ظلم کیے ہیں، کسی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کیا اس کو حق تھا کہ حکومت کرے؟ اسی طرح دوسرے لوگ جو کھڑے ہیں اس طرح انداز کے مظلوموں کو، بچوں کو، عورتوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ علوی ہیں یا شیعہ ہیں، ان کو بھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک کوئی مناسب شرعی دلیل نہ ہو تو انسان ظالم کا ساتھی بن سکتا ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم کی طرف ذرا جھکاؤ نہ کرو ورنہ تمہیں آگ لے لے گی۔ اس لیے بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت ہی مشکل امر ہے۔ ہر بندہ جو ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ جو ہیں وہ صبح مومن شام کو کافر، شام کو کافر صبح مومن، بڑی تیزی سے۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ لوگ مسجد چھوڑ کر چرچ میں چلے جائیں گے یا چرچ والے شام کو جو ہیں وہ مسجد میں آ جائیں گے؟ نہیں، ذہنی طور پہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنی سوچ کو اس طرف لے جائیں گے کہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کا ساتھ دیں گے اور وہ ظالم ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی مظلوم کو بھی ساتھ دے دیں گے۔ آدمی کو فہم ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عادلانہ فیصلہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس پہ ایک مومن ذمہ دار ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا کہ اب باسی جو ہیں وہ غلط ہیں، خواہ وہ عراق میں تھے یا شام میں ہیں، لیکن جو شام کے باسی ہیں بعض لوگوں نے یعنی یہ باسیوں کی حمایت نہیں ہے بلکہ پبلک کی حمایت ہے کہ تم لڑو جھگڑو نہیں، مل بیٹھ کر جو ہیں، اور یہی آپس میں مل بیٹھ کر، اور وہ تیار تھا کہ لڑنے جھگڑنے سے پہلے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اب وہ باسی اگر کوئی بندہ بھی کہے کہ صلح و صفائی سے بات حل ہونا چاہتی ہے تو یہ بڑی زبردست، یہ اسلامک سوچ ہے، لیکن وہ دوسرا کہے کہ نہیں میں تو لڑوں گا، اب یہ غلط ہو گیا۔ اب یہ اسی طرح جو ہے وہ ہوا، پہلے بھی ہوا۔ مثلا مسلمانوں کے اندر پہلے جو سول وار کب شروع ہوئی، اس پہ غور کریں۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کی قمیص اور جھنڈے اٹھا لیے کہ ہم مسلمان کا بدلہ لیں گے۔ کس سے لینا ہے؟ خلیفہ وقت سے لینا ہے۔ کیا خلیفہ وقت اس میں مبتلا تھے؟ لیکن لڑائی ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عثمان کے وارث ورثاء جو ہیں وہ عدالت میں چلے جاتے اور عدالت سے فیصلہ لیتے کہ کیا کون ہے جو ہمارے اس عزیز کی جو ہیں وہ قاتل ہیں، تاکہ ان کو سزا ملتی۔ لیکن فوجیں اکٹھی کر لی گئیں، لڑائی ہو گئی، امت مسلمہ میں فساد شروع ہو گیا، اور اس لڑائی میں ہزاروں آدمی، جنگ جمل میں 17,000 کے بارے میں میکسیمم ملتا ہے، اور جنگ صفین میں 70,000 اور دونوں طرف سے جو ہیں وہ صحابہ کرام بھی ہیں، بدرین بھی ہیں حضرت علی کے ساتھ۔
اب یہ تھوڑا سا اس میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی بلیم نہیں کرنا نہیں ہے، تو ہو چکا۔ بلیم تو ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی جو ہے نہ کام کیا ہو تو اس کو بلیم کیا جائے خواہ مخواہ بغیر پروف کے، اور یہ تو ہو چکا۔ اس پہ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ اس کا آج تک امت مسلمہ جو ہیں اس جھگڑے کا، ان جنگوں کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اب جو آدمی بھی مثلا یزید اور امام حسین علیہ السلام کی لڑائی ہو گئی، جو آدمی بھی کہتا ہے نہیں یزید اولی الامر تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا یہ عالم ہے، امام حسین علیہ السلام نے اولی الامر کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اس لیے وہ بیچارے شہید ہو گئے، اس لیے اولی الامر کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اولی الامر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سزا دے دے۔ اب وہ آدمی یزید کے صف میں کھڑا ہے، خواہ وہ آج ہے۔ یہ بڑا زبردست حضرت علی علیہ السلام کے جب جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ ام المومنین کی فوجوں اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان بصرہ میں ہوئی، یعنی حضرت علی مدینہ سے بصرہ تک گئے اور حضرت عائشہ مکہ سے جو ہیں وہ بصرہ تک گئیں، وہاں فوجوں کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں جو ہے وہ جب شکست ہو گئی حضرت عائشہ ام المومنین کی جو ہیں وہ فوجوں کو جب شکست ہو گئی تو اس وقت جو ہے وہ ایک آدمی آتا ہے، یہ نہج البلاغہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی اگر کہتا ہے یا مولا آج اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو آپ کو جو فتح نصیب ہوئی ہے نا اس پر وہ بہت خوش ہوتا، تو اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا کہ واقعی وہ خوش ہوتا، ہاں مولا بہت آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہمیشہ اس کی تمنا ہوتی تھی، اور آپ کو جو ہے اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو آپ کے ساتھ ہونے کے لیے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا نہ صرف وہ آج شریک ہے اس فتح و شکست میں، وہ ہمارے ان مجاہدین کے ساتھ جو میرے ساتھ ہو کر لڑی ہیں وہ ان کے ساتھ شریک تھا، بلکہ جو آنے والی نسلیں جب کہیں گی کہ علی ولی جو ہے وہ فتح ہوئی اور خوش ہوگا مولا علی کی کامیابی پر کہ حق پر ہیں علی، تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آج میرے ساتھ جہاد مل کر میرے ساتھ جہاد کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی انسان کی سوچ اور نیت جو ہے اور سمجھ جب انسان جو ہے وہ انسان صحیح کر لیتا ہے، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اطاعت میں جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے آدمی، کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اس اصول کے مطابق کہ اگر انسان واقعی صحیح معنوں میں کربلا والوں کا تابعدار ہے، ان کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے، ان کے مشن کو پروموٹ کرتا ہے اور عقل و منطق کو استعمال کر کے، وہ آدمی بھی کربلا والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، چونکہ مولا کائنات نے اصول بتا دیا، کرائٹیریا بتا دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ انسان کے لیے آج بھی ان صفوں میں لے جا سکتا ہے جو حق والوں کی صفیں ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ لوگوں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہ تمہارے قریبیوں کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ فیصلہ تو مراد یہ نہیں قاضیوں کی ذمہ ہے، صرف ہر بندہ، ہر ایمان رکھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا صحیح فیصلہ کرے، جذبات پہ نہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق نہ کرے، سوچے کہ جہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، جہاں تک وہ جا سکتا ہے، جہاں تک اس کے پاس دلائل ہیں، ایسے فیصلہ کرے۔ آج دیکھیں اس سے جو آگے والی آیت ہے اس نے تو اور واضح کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ایک لفظ اطاعت اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، ایک لفظ اطاعت رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے استعمال فرمایا۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ وہ جو پہلے جھگڑا ہوا مسلمانوں میں، اس میں بھی بیٹھ جاتے اور پیغمبر کے فرامین کو دیکھتے، آسانی سے فیصلہ ہو سکتا تھا۔ لڑائیاں ہوئیں، لڑائی سے پہلے سوچتے، لڑائیاں نہ ہوتی۔ آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی اگر مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے تو سوچیں اور غور و فکر کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا سوچتے تھے، ہمارا فلانا بڑا عالم کیا سوچتا تھا، ہمارا فلانا بزرگ کیا سوچتا تھا۔ آج بھی سوچیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، قرآن مجید میں فیصلہ کر کے دکھا دیا ہے اور پوری واضح طور پہ لائن دکھا دیا، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، خلافت کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، امامت کے بارے میں جھگڑا ہو جائے،
لیڈرشپ کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، دینی کسی مت جھگڑا ہو جائے، کوشش کرو بجائے اس کے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے پیغمبر تک پہنچو اور پیغمبر سے لینے کی کوشش کرو۔ اللہ اور رسول، ظاہر اللہ سے تو ہم بات نہیں کر سکتے، پیغمبر کے فرامین جو اللہ کی طرف سے بولتا ہے اور وہی کے بغیر نہیں بولتا۔ اللہ جو اللہ کے جملے ہیں، اللہ اکبر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ اور پھر اگر اس کی تعریف فرمائی، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ اچھا ہے اور بہترین ہے، تعویل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، انجام کی بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان کوئی راستہ تلاش کر لے اور حق تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، آؤ اس آیت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کو اٹھا کر ہاتھوں میں اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو یہ ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ظاہر ہے پیغمبر کے ذریعے ہونی ہے، اور اس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کے بارے میں تو خیر کوئی ایسا اختلاف نہیں سیریس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اختلاف اگر ہے مسلمانوں کے اندر تو اولی الامر کے بارے میں ہے۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ ایک بات تو ذہن میرے ہر مسلمان کے ذہن میں آتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہو گئی، جس طرح پیغمبر کی اطاعت واجب، اولی الامر کی اطاعت واجب۔ کچھ لوگوں نے کہا جی اگر اولی الامر اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو واجب ہو گئی۔ یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا، یہاں تو ایک لفظ کے ساتھ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا اگر پیغمبر کی اطاعت کرے تو مانو نہ مانو۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک طرف اللہ فرمائے کہ اطاعت کرو، اور پھر ہم سوچیں کہ نہیں اگر شرط ہے اس کے ساتھ کہ اگر رسول کی اطاعت کریں، کہاں سے آئی یہ بات؟ اگر وہ اطاعت اولی الامر حکم دے اور پھر آگے بندہ کہے نہیں صاحب آپ کا حکم جو ہے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، اس کا مطلب ایک طرف قرآن کی آیت کہتی ہے حکم، ایک طرف جو آدمی کہتا ہے نہیں آپ کی جو بات ہے وہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پھر باؤنڈ نہیں ہوں۔ یہ اطاعت کا حکم کیسا ہے پھر بغیر کنڈیشن کے؟ اسی لیے میں جتنی معنی لوگوں نے بیان فرمائے ہیں اپنے رائے بنانے کے لیے، ایک بات جو ہے وہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی لے کے بعد کہا، تفصیل کے بعد کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ معصوم کی اطاعت ہی بلا کنڈیشن، بلا شرط، وداؤٹ اینی کنڈیشنل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے، لہذا اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اگر کوئی شخص ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا، اور اس لیے امت کا اجماع اب سوچنے کی بات ہے کہ امت کب جمع ہوئی ہے، اجماع ہوا ہے کہ وہ معصوم ہو جائے گی۔ بس ایک راستہ تھا جو انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اس بات تک تو پہنچے کہ امر کو معصوم ہونا چاہیے، پھر امت کے اجماع کو معصوم قرار دیا۔ امت کب جمع ہوئی؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو ناممکن سی بات ہے، لہٰذا اس سے مراد واقعی جب امت کا اجماع ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو پھر شخصیتیں ہیں، ورنہ اللہ اطاعت کا حکم، شخصیتیں ہیں جو اللہ اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ اور آج مثلا دیکھیں آپ وہ لوگ جو اس آیت کے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، پھر جلوس میں نکالتے ہیں، سارے کے سارے ہمارے مذہبی حضرات جو ہیں وہ جیسے کوئی حکمران آ گیا، ہر ایک دنیا کا طریقہ ہے کہ بھئی جو ہے وہ حکومت میں آ گئے پھر جلوس بھی نکالتے ہیں، یعنی ایک دفعہ ان کے ساتھ دیا، ایک دفعہ جلوس بھی نکالا۔ پتہ نہیں مذہب کیا گیا مذہبی لوگوں کو کہ یا تو مانو کہ وہ اولی الامر ہے، یا بتاؤ کہ اولی الامر کیا ہوتا ہے۔ یعنی آج مثلا سعودی عرب میں بادشاہ کو جو امام کعبہ ہے وہ اولی الامر فرماتے ہیں، اور پھر جو ان کے خلاف ہو تو اس کو مارنا جائز سمجھتے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ بات؟ اور بعض مسلمان کہتے ہیں یہ نہیں، یہ تو بات غلط بات ہے، بادشاہوں کی حکومت آ گئی تو پھر تو کیا مسئلہ، پھر تو قرآن مجید کو رکھ دیں، پھر تو ظلم جو ہے ماشاءاللہ پھر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ تو یہ سب صرف جو ہے اس پہ توجہ کریں، میرے خیال میں چلیں ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ صرف ایک اسی آیت پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے رسول اور الامر کی وداؤٹ کنڈیشن جو ہیں وہ حکم دیا ہے۔ تو جس طرح رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں کوئی یہ ٹائم وہ ٹائم دن رات کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اسی طرح الامر کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی بندے کی اطاعت انکنڈیشنل نہیں دیتا جب تک اس کو عصمت عطا نہیں فرماتا۔
اب ان میں دیکھیں آپ حضور کے زمانے کے، ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے میں تو خود حضور امام ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کچھ فرامین ایسے ملتے ہیں کیا؟ ہاں اگر انسان غور کرے تو ملتے ہیں، ایک ایک فرمان جو ہے وہ اس پہ، اگر صرف ایک فرمان پہ غور کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ انسان اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے اور اپنے اس کو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو غلط فیصلے لائن پہ لگا ہوا ہے، ورنہ آسان ہے، صرف ایک فرمان کوئی بھی لے لو۔ کیا یہ ایک فرمان کافی نہیں ہے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی؟ یعنی جنگ تبوک پہ جب چھوڑ کر جا رہے تھے، یہ ایک دفعہ یہ حدیث نہیں فرمائی پیغمبر نے، لیکن جب جنگ تبوک میں پیغمبر تشریف لے جا رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تو مولا نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ حضور مولا نے بھی عہد کر رکھا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچپنے کی بات نہیں ہے، بلکہ مولا نے عہد کر رہا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر کی حفاظت کا اعلان کر رکھا تھا۔ آج پیغمبر نے فرمایا حکم اور پیغمبر کا چلے گا، علی نہیں بولیں گے، لیکن عرض کرنے میں کیا حرج ہے، یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں؟ تو فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ مجھ سے ایسے ہیں کہ جیسے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے آپ، اسی لیے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن آپ میرے خلیفہ ہیں، اس لیے قرآن مجید نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی بھی تھے، لیکن یہاں نبوت کو پیغمبر نے استثناء کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پتہ نہیں حضور کیسے فرمائیں، پتہ نہیں کس طرح قرآن مجید لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، اور اولی الامر کو شخصیتیں ہیں، اور مشکل نہیں ہے۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، سچی بات یہ ہے کہ تقسیمات کو اگر ایک طرف دیکھا جائے تو بہت بڑا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد اطرت و اہل بیت ہیں۔ پیغمبر نے اسے پوچھا صحابہ کرام نے، اور پیغمبر نے نام بتائے، ان سے پہلے حضرت علی ہیں، دوسرے مولا حسن ہیں، تیسرے مولا حسین ہیں، پھر اسی طرح سب کے نام بتائے، اور آخر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام مہدی علیہ السلام کا نام بتایا۔ یہ 12 نام جو ہیں وہ 12 امیر تو حدیث میں ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک 12 امیر نہ گزریں۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، 12 امیروں کی بات تو ہے۔ تو پیغمبر نے یہ 12 نام بتائے ہیں، اور یہ اولی الامر ہے، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم اولی الامر ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، عزیزان گرامی سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کنڈیشن لگا دی ہے، قرآن مجید نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر تم خدا پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلے کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ اولی الامر بھی اگر ہوتا جس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے بارے میں جھگڑا کرو تو اللہ اور رسول کا نام تو آیا ہے، اولی الامر کا نام نہیں آیا۔ عزیزان گرامی اولی الامر پیغمبر کی تعلیمات کا حصہ ہے، پیغمبر کی شریعت کا حصہ ہے، پیغمبر کی تعلیمات کا حصہ ہے، لہذا پیغمبر نے بتانا ہے کہ اولی الامر کون ہے۔ جس طرح نماز کا حکم بہت زیادہ مرتبہ آیا، لیکن نماز کی رکعتیں تفصیلات پیغمبر پر چھوڑ دی گئی ہیں، اسی طرح اولی الامر کے بارے میں بھی ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، اگر تمہارا، میں اس کو ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہوں کہ اگر تمہارا جھگڑا اولی الامر کے بارے میں ہو جائے تو پیغمبر سے پوچھو، خود فیصلے نہ کرو۔ اگر یہ مطلب کروں تو کیا غلط ہے؟ عزیزان گرامی اس آیت کو توجہ کرو، اور یہی آیت آج بھی مسلمانوں کے اتحاد کا سبب بن سکتی ہے، آج بھی سارے اختلافات کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر اولی الامر کا فیصلہ ہو جائے کہ پیغمبر کے بعد اولی الامر کون تھا اور بعد میں 12 کون تھے، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، غور کیجیے اس پر، پلیز غور کیجیے اس آیت پر، جو میری بات سن رہا ہے دوسروں کو بتائیے کہ اس آیت سے اولی الامر کی عصمت ثابت ہوتی ہے، ہر بادشاہ ہر حکمران نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو یہ جھگڑا اسی ایک جملے پر ہوا ہے، اسی ایک ورڈ پر ہوا ہے۔ وہ لوگ آ کر کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ حسین اولی الامر، یزید اولی الامر ہے، اس کی بات غلط مطلب کر دیا گیا، غلط مطلب بنایا گیا، تو یزید جیسا اولی الامر بن بیٹھا۔ تو آ کر مولا حسین سے کہتے ہیں کہ یزید اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرو، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پانی نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب صرف اسی آیت کو غلط معنی پہنائے گئے۔ عزیزان گرامی قرآن مجید کا تمہاری خدمت واسطہ میں دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو ہی دیکھیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں، تاکہ قرآن مجید کے صحیح معنی جو ہیں وہ آپ کو، اللہ آپ کی مدد کرے، میری بھی اللہ مدد کرے۔ تو اولی الامر کے معنی، اولی الامر اسی لفظ میں جنگ لڑی گئی،
یہ کربلا کا واقعہ جو ہے میں اگر یوں کہہ دوں کہ اولی الامر کے معنی سمجھانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم نے اولی الامر کے معنی غلط کر دیے ہیں، اس لیے یزید جیسا آدمی جو ہے وہ اس پر بھی اپلائی کر رہے ہو تم لوگ، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن مجید مولا حسین نے قربانی دی گئی۔ عزیزان گرامی، آپ جو حسین کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے احباب جو ہیں وہ اہل سنت سے ہوں یا شیعہ ہوں، آج کل حسین کر رہے ہیں۔ سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ یزید جیسا بندہ آخر لوگوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے کیوں قبول کر لیا اولي الامر کی طرح؟ صرف ایک واقعہ، جب گئے صحابہ کرام تابعین، مثلا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں جو غسیل ملائکہ ہیں، اب یہ جب اپنے ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے یزید کے پاس، واپس آ کر بیعت کو اتار دیا، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اولی الامر ہو، یہ اس طرح یعنی بے نماز ہے، تارک الصلاۃ ہے، اس کی ساری صفات آ کر مدینہ والوں کو بتائیں۔ مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھا شام میں کیا ہو رہا ہے، ظاہر کو اس زمانے میں ذرائع کمیونیکیشن یہ نہیں تھے، انہوں نے آ کر کہا ہم بھی بیعت کو اتارتے ہیں۔ تو یزید کی فوجیں مسلم بن عقبہ یا جو ہیں وہ حسین بن نمیر کی قیادت میں گئی، انہوں نے 3 دن تک اس کو واقعہ ہرا تمام تاریخوں نے لکھا، مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ کیسے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی جو ہیں وہ عزتوں کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی کو کیسے پامال کیا گیا، اس کی حرمت کو برباد کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان لوگوں نے جو دیکھا کہ یہ تو اولی الامر نہیں ہو سکتا، وہاں ایک شخص اس مطلب کو ارشاد فرما رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے خبردار یزید اولی الامر ہے، اور اولی الامر کی بغاوت کرنے والا، اولی الامر کے خلاف کھڑا ہونے والا وہ باغی ہے، اور باغی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، بات سمجھ آ گئی کہ اصل اولی الامر کے معنی غلط اور عام کر دیے گئے کہ جو حکومت میں آئے جیسے ہے اولی الامر ہے۔ اور یہی بات جو ہے کمال نے کہی جب اتاتورک آ کر جو ہے وہ اس نے ترکی پر قبضہ کیا، پاکستان سے علماء آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، خلافت عثمانی کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے کہا تم یہ نہیں مانتے جو حکومت میں آئے جیسے آ جائے مسلمان ہو وہ خلیفہ ہے؟ پہلے جو خلیفہ ان کے پاس کیا دلیل تھی قرآن و سنت سے؟ تو اس نے چپ کرا دیا علماء کو، کہا کہ تمہاری جو سوچ ہے اس کے مطابق میں تمہارا خلیفہ ہوں، اس طرح جو جس طرح آئے نہیں، اس طرح نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے میں حق ہوں، قرآن کہتا ہے میں حق ہوں، اس کو فالو کیا جائے۔ اور اولی الامر کے معنی وہی ہیں جو پیغمبر نے کیے، جو ائمہ اہل بیت نے کیے، جو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ معصومین ہے، ہر بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اس پر غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، میری مدد فرمائے، اور قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آج امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے تاکہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ آج دنیا دوسری ہے، کل اور تھی، تو آج اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر اس لفظ کے معنی کو صحیح سمجھ لیا جائے۔ خدا ہماری توفیق دے، آپ کو توفیقات سے نوازے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو راہ راست پہ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفر والکفار والمشرکین والمنافقین عجل لنا ظہور القائم وسہل لنا مخرجا واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔